بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر ایف آئی ڈیجیٹل ٹی وی سے آر ایف آئی ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کا پروگرام اس لیے خاص ہے کہ میں 18 اکتوبر کے موضوع پر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان تشریف لائی تھیں 18 اکتوبر 2007 کو، تو ان کے اوپر رات کے وقت میں کارساز روڈ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اس کی میں رودات پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری آر ایف آئی ٹی وی چینل ہے اس کے ناظرین کرام کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کے میرے تعلقات کافی مناسب تھے، اور ان کو جو دوسری مرتبہ کے جو حکمرانی ملی تھی اس میں نے ان کی مدد کی تھی، اور ان کے درمیان میں اور جنرل آصف نواز چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان میں جو ملاقات کرائی تھی وہ میں نے کرائی تھی۔ اگر اس بیچ میں کچھ اور بھی لوگ بیچ میں گھس گئے تھے جو کہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے، وہ اپنا دعویٰ کرتے رہے، اور بے نظیر کو میرے سے پہلے جا کے، کیونکہ وہ میرے پاس آ گئے تھے صبح، تو میں نے ایک سادہ سے آدمی کے طور پر ان کو بتا دیا تھا کہ میں بے نظیر کی میں نے آصف نواز کو راضی کر لیا ہے، میں ان کی ملاقات کرا رہا ہوں۔ انہوں نے جا کے پہلے بے نظیر صاحبہ کو بتا دیا، اور پھر بے نظیر صاحبہ یہ سمجھی کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن کو دے رہا ہوں، اگرچہ وہ ساری کاوشیں میری تھیں۔ اور کوئی بھی آدمی اس وقت بولے گا تو میں اس کو بتا دوں گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اگر اسے میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، سچ ٹی وی پہ بھی کی ہے اور کئی اور چینل پہ بھی کہی ہے، کہ میں نے ان کو دوسرا ٹرمپ جو ہے وہ اصل میں نے لے کے دیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی، بے نظیر صاحبہ نے باقاعدہ درخواست کی تھی 10 آدمیوں کے سامنے کہ مجھے آپ ہمارے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے کرا دیں۔ تو میں نے اس وقت جنرل مرزا اسلم بیگ سے کہا، جنرل مرزا اسلم بیگ نے مجھے کہا کہ اگر آپ ابھی تو ہمارے خلاف بیان دے رہی ہیں تو اس کے بعد میں ہوگا تو ہم کر لیں گے۔ تو میں نے ان کو آگے بتا دیا تھا، تو انہوں نے بیان دینا بند کر دیا تھا۔ تو اس کے دوران میں پھر وہ ان کے درمیان میں جنرل مرزا اسلم بیگ کے درمیان میں اور حکومت کے درمیان میں تعلقات خراب ہو گئے۔ تو اس میں پھر ان کی حکومت کا جانے کا ٹھہر گیا، وہ جو عراق پہ حملہ ہو گیا تھا، تو اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ وقت آ گیا کہ ہم اسٹڈی کی ڈیفینس کریں اور امریکہ کہنا نہیں مانے، تو وہ پھر حکومت نہیں مان رہی تھی، تو پھر بہرحال ان کو جھکنا پڑا، اور بہرحال وہ مشکوک ہو گئے تھے حکومت کی نظر میں بھی اور امریکہ کی نظر میں بھی۔ تو خیر اس کے بعد میں آصف نواز کا دور تھا، تو آصف نواز میرے بہت گہرے دوست تھے، تو انہوں نے میں نے ان کو راضی کیا، تو اس پر وہ راضی ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک ان پر میرا بڑا احسان تھا، اور انہوں نے اس پر یہ کہا تھا کہ میں آپ کو سینیٹر بناؤں گی، جو انہوں نے مجھے کبھی سینیٹر نہیں بنایا۔ یہ کہا کہ آپ پیپل پارٹی میں شامل ہو جائیں، جو میں پیپل پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد میں جو میں بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے 18 اکتوبر کو، تو وہ جس وقت آئی ہیں تو پہلے انہوں نے سجدہ کیا ایئرپورٹ پر ہی، اور یہ نیا ایئرپورٹ نہیں بنا تھا، پرانے ایئرپورٹ سے وہ داخل ہوئیں، اور پھر وہ کھلے عام طور پر یہاں پہ آ رہی تھیں اور بہت خوش تھیں۔ تو اس وقت میں اپنے دفتر میں جو یہاں ڈیفینس میں تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے ٹی وی پہ ان کے پروگرام کو دیکھ رہا تھا، ان کے جلوس کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر میں نے فون کیا آئی جی کو کہ بھائی تم ان کا کم سے کم ان کو شیلڈ تو لگاؤ ان کے سامنے، ورنہ کوئی گولی مار دے گا رقص میں سے۔ تو وہ شیلڈ لگا دی تھی، بے نظیر صاحبہ کو ہٹا دیا تھا اور وہاں سے، لیکن خیر گولی تو اگر وہ اوپر سے آتی تو وہ سر پہ بھی مار سکتے تھے۔ خیر یہ واقعہ ہوا، پھر یہ کارساز روڈ پر ہوا، اور پھر وہ ان کا انہوں نے جو سواری جو بنائی تھی وہ اس میں 2 تہیں تھی، اس میں نیچے سے اس کو نکال لیا گیا بے نظیر صاحبہ کو، اور اس میں سے 175 آدمی ہلاک ہوئے، اور وہ سارے کے سارے اکثر لوگ جو لیاری کے تھے یا کہیں اور دوسرے جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو بے نظیر صاحبہ نے کمپنسیٹ کر دیا، ان کو پلاٹ دے دیے، ان کے والدین کو پیسے دے دیے، ان کے بھائیوں کو نوکری دے دی، اور بہت زیادہ انہوں نے کمپنسیٹ کیا، اور وہ لیکن میں ان سے نہیں ملا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں جب نواز شریف صاحب نے ملٹی پارٹی کانفرنس کی تھی لنڈن میں، تو مجھے بھی بلایا گیا تھا، اور اصل میں یہ ملٹی کانفرنس کا کنسیپٹ میں نواز شریف صاحب بہت احسان فراموش ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ میں نے دیا تھا ان کو، اور وہ صرف یہ بات جانتے کہ ان کی تحریریں کون لکھتا تھا۔ یہ نہیں جانتے کہ جو آدمی جو دانشور یا جو آدمی آپ کو آئیڈیا دے رہا ہے وہ دانشور کے عہدے پہ فائز ہے، وہ تو کوئی صرف ایک کالم نگار نہیں ہے یا آپ کی تقریر نویس نہیں ہے، وہ ایک الگ سی دنیا کا مالک ہے، وہ آپ کے ان خیالات میں یا تحریروں کے اندر نہیں پڑتا، وہ تو ایک آئیڈیا دیتا ہے، اور اس آئیڈیا سے وہ دنیا کے ملک بنتے جاتے ہیں، نظریہ دیتا ہے، خیالات دیتا ہے، خیال دیتا ہے، آپ کا ایک پرسیپشن دیتا ہے، ایک کنسیپٹ دیتا ہے، ایک نظریہ پہ ڈاکٹرن بنا دیتا ہے۔ وہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کہیں سے ملٹی کانفرنس کریں، اور 10-20 میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ 20-50 آدمیوں سے اپنا ایک مینڈیٹ لے لیں اور اس کے پرویز مشرف کے خلاف شروع ہو جائیں۔
تو وہ اس کے لیے انہوں نے ملٹی کانفرنس لنڈن میں بلائی تھی اور مجھے بھی بلا لیا تھا، اور پھر بعد میں وہ وہاں پر رحمان ملک نے مجھے آ کے کہا جب وہ کانفرنس جاری تھی کہ بی بی صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، تو میں بی بی سے ملنے کے لیے رحمان ملک کے گھر پہ پہنچا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ آ جاتے، جو میری یہاں پر میری زاویہ نگاہ ہے جو آپ دیکھ سکیں گے کہ میری اس میں ان کے ساتھ میں تصویر ہے بہت دھندلی سی، میری میگزین نکلتا ہے زاویہ نگاہ، 2007 سے ہم نے نکالنا شروع کیا تھا، تو اس کے اگست کے شمارے میں میری تحریر موجود ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئی وہاں پر اور آپ کو آ جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نواز شریف صاحب کو اتنی اہمیت دینا نہیں چاہتی تھی اور اس لیے میں وہاں نہیں آئی۔ پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، تو میں نے ان سے کہا بی بی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں مومن آدمی ہوں، ایک مسلمان آدمی ہوں، اور میں کبھی بھی ایک بل سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ میں نے آپ کو جو ہے دوبارہ حکومت دلائی تھی، اور آپ نے میرے ساتھ میں مجھے دینے کے وقت میں آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی میں شامل ہو جاؤ، تو میں آپ کے ساتھ میں اس وقت تعاون نہیں کروں گا۔ تو اس وقت بی بی نے مجھے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔